بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کالج سے واپس گھر جا رہی تھی کہ اچانک لمحے بھر کو دل دھڑک کر رہ گیا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں، دل کی گھنٹی بج چکی تھی۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ میں بلیک گلاسز لگائے ہوئے بلیک چمچماتی کار سے اترا تھا۔ سامنے ایک ریسٹورنٹ تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم بھرتا ہوا اس ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا۔ شاید کوئی دبا ہوا سپنا انگڑائیاں لینے لگا تھا۔ پھر تو روز اسی جگہ پر اس کی نظریں جا ٹھہرتیں، شاید وہ دوبارہ نظر آ جائے۔ وہ سادہ سی شکل کی ایک عام گھریلو لڑکی تھی، جس کی پڑھائی کے لیے بھی ماں باپ نے بمشکل اجازت دی تھی۔ انہیں بس جلدی اپنے فرض سے سبکدوش ہونا تھا۔ اس کے کیا سپنے تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، نہ کسی کو اس کے سپنوں سے کوئی مطلب تھا۔ وہ تو بس اپنے سپنوں میں گم ہو کر خوش رہتی تھی۔ آئے دن ان سپنوں میں جب آگ لگتی، جب اس کی اماں اسے کہتی شام میں کچھ لوگ رشتے کے لیے آ رہے ہیں، چائے کے ساتھ کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام کر لینا، اور ہاں وہ مہنگا والا سوٹ پہن لینا جو خالہ نے گفٹ کیا تھا۔ وہی تو ایک اچھا سوٹ تھا جو بس اسی دن پہنا جاتا تھا جب کوئی دیکھنے آنے والا ہوتا تھا۔ اماں سے جب کہو اماں لڑکا تو دیکھ لیں پہلے کیسا ہے، جواب میں اماں کی وہی لمبی تقریر سننے پڑتی جو سن سن کر حفظ ہو چکی تھی۔ باولی ہو گئی ہے، لڑکے کی شکل صورت نہیں دیکھی جاتی، اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ لڑکا کیسا بھی ہو چلے گا، بس کماتا اچھا ہو، ہماری لڑکی کو خوش رکھے۔ یہ باتیں سن کر اس کے خیالوں میں جو شہزادہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا، وہ ہاتھ چھوڑ کر کہیں غائب ہو جاتا۔ وہ اپنے جذبات دل کے اندر ہی چھپائے رکھتی۔ کیا کرے، لڑکی تھی نا، کوئی اگر اس کے دل کے جذبات سن لے تو بد چلن، آوارہ، بد کردار جیسے القابات تو اسے مل ہی جانے تھے۔ بس انہی خیالوں کی دنیا میں گم رہ کر وہ خوش رہتی تھی، اور اس امید پر دل کے دنیا سجائے رکھتی تھی کہ کچھ پتہ نہیں کب کس وقت اسے اپنے سپنوں کا شہزادہ مل جائے۔ باولی تھی، پتہ نہیں تھا خواب صرف مردوں کے پورے ہوتے ہیں، جنہیں اچھی خوبصورت آئیڈیل بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اس خوبصورتی کے چکر میں ان کی مائیں درجنوں لڑکیاں دیکھ کر ان میں درجنوں نقص نکال کر ریجیکٹ کرتی رہتی ہیں، آخر بیٹے کی ماں جو ہوتی ہیں۔ فخر سے حسین بہو کو بیٹے کے برابر میں کھڑا کر کے دنیا والوں کو یہ بھی تو دکھانا ہوتا ہے کہ چاند سی بہو لائی ہیں اپنے چندا کے لیے۔ ایک دن دوبارہ اسے وہ چمکتی گاڑی نظر آ گئی تھی، اور وہ اپنے سپنوں کا شہزادہ بھی۔ آج اس نے نیوی بلو کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی اور گرے کلر کی پینٹ تھی۔ آج تو کم بخت اور بھی ڈیشنگ لگ رہا تھا، اتنا کہ جب وہ ریسٹورنٹ کے اندر جانے لگا تو قدم خود بخود اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ جا کر کونے میں ٹیبل کے ساتھ لگی ایک چیئر پر بیٹھ گیا، غالباً کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی داخل ہوئی جو فل میک اپ سے لیس کسی زبردست سی برانڈ کا سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ لڑکی کے حلیے سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بھی پیسے والی ہوگی۔ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا تھا، ایک پاؤں میں پازیب پہنے ہوئے تھی، کندھے پر پرس لٹکائے گلاسز اتارتے ہوئے وہ مسکراتی ہوئی اسی ٹیبل کرسی کی طرف بڑھ گئی جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ چھن سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، شاید اور سپنوں کی طرح یہ سپنا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگ گئیں۔ پگلی نے سپنا بھی تو اپنے سے اونچا دیکھ لیا تھا، ایسی خواہش کو پال کر بیٹھ گئی تھی جس کے قابل وہ نہیں تھی، جو اس قابل تھی وہ لڑکے کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ واپسی کے قدم اب بھاری ہو چکے تھے۔ وہ گھر کی طرف جاتے ہوئے سوچنے لگی، خواہش کرنا کیا جرم ہے، یا خواب دیکھنا گناہ ہے، یا لڑکی ہونا سزا ہے؟ یہ ایسے سوال تھے جن کا جواب وہ کسی سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ حقیقت کی دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آ گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اماں کی آواز کانوں میں پڑی، بچی شام میں وہی جوڑا پہن لینا، کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اور ایسا کرنا، آج بال کھول لینا اور ہلکا سا میک اپ کر لینا۔ پڑوسن کہہ رہی تھی کہ اگر اس طرح تیار ہو کر سامنے جاؤ گی تو لازمی پسند ہی کر لیں گے۔
پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔